بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول تیسرے پارٹ میں ہم آج دیکھیں گے کہ ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو مارنے کے بارے میں یہی ہمیں تعلیم ہے جو نبی علیہ السلام خود تو کبھی نہیں اپنی بیویوں کو نبی علیہ السلام نے نہ گالی نہ مارا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیویوں کو مار رہے ہوتے ہیں، گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جانوروں کو مارنے سے بھی منع کیا گیا ہے، ان کے خصوصی چہرے پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی بات کر رہے ہیں ہم کہ بعض لوگ بیویوں کو گالی دیتے ہیں، بلکہ اس کے سارے خاندان والوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی بیٹی آپ کو دے دی، آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، افسوس کی بات۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہے، آپ کا اپنا خاندان چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہے، اور آپ اتنے ظالم بن گئے ہیں، آپ کے دل میں درد نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی بیویوں کو نہیں مارا، نہ ہم ایسی کوئی تعلیم ہے مارنے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اپنے بیوی کو مارنا، ان کو گالیاں دینا، ان کے گھر والوں کو گالیاں دینا، یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہے اس بیوی سے رات کو اپنی ضرورت پوری کرتے ہو، پھر اس کو مارتے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ تو یہ ان شوہروں کے لیے پیغام ہے جو اپنی بیویوں کو گالیاں نکالتے ہیں، مارتے ہیں، اور ان کے گھر والوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں بعض کا۔ تو یہ آپ سے اس کے بارے روز قیامت پوچھا جائے گا۔ آپ ظلم کر رہے ہیں، اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان پہ آپ ظلم کر رہے ہیں، جن پہ آپ کی قدرت ہے۔ آپ یہ دیکھیں جتنی قدرت آپ کی ہے نا آپ کی بیوی پر، اس سے زیادہ قدرت اللہ رکھتا ہے آپ پر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس لیے اللہ کا عذاب جو ہے دنیا میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی آپ کے ماتحت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے حاکم بن کے تو اس کو ظلم کرنا شروع کر دیں۔ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ، مارنے سے پہلے اس کو نصیحت کریں۔ شریعت کے کوئی اصول ہیں، کوئی پہلو ہیں، کوئی سٹیج ہیں، کوئی سٹیپ ہیں، آپ ان کو نصیحت کریں، پھر بول چال بند کر دیں۔ اگر وہ نہیں سمجھتی بیوی، یا بیوی واقعی بات کو نہیں سمجھ رہی، غلط کر رہی ہے، تو آپ ان کو نصیحت کریں، بول چال بند کر دیں۔ یہ مرحلے ہیں۔ پھر ہلکا پھلکا ایک مارنا ہو، یہ گنجائش ہو سکتی ہے، ہلکا پھلکا بس تنبیہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ اس کو زخم کر دیں، ہڈی پسلی توڑ دیں، ایسے نہیں ہے۔ یہ ایک سارا ایک طریقہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کسی بیوی کو جو ہے نا کبھی کسی بیوی کو اور خادم کو نہیں مارا۔ دوسرا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ گھر کے کام کاج کرتے تھے نبی علیہ السلام، اپنے اونٹ کو بھی چارہ بھی دیتے تھے، گھر کی صفائی بھی کرتے تھے۔ ہم شاید صفائی کریں تو ہمیں بےزتی محسوس ہو، تو اس طرح گھر کیسے پھر چلیں گے؟ ہم بےزتی محسوس کرتے ہیں گھر کے کوئی کام کرنے ہوں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے خادم کو بھی کھانا کھلاتے تھے۔ بعض ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، بازار سے سودا خود اٹھا کر لے کے آتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تعاون تھا آپ کا نا گھر میں۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ گھر اچھا ہو تو نبی علیہ السلام کی زندگی اپنائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی خوش مزاج تھے، بلکہ خادم کی حیثیت سے پیش آتے تھے۔ یہ ان کی ایک سادگی تھی۔ ہم لوگ متکبر بن جاتے ہیں، اگر کوئی عہدہ مل جائے گھر میں، بڑا کوئی پیسہ آ جائے، عہدہ مل جائے، تو ہم گھر میں بھی بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے بڑا کون تھا؟ ان کی حیثیت کتنی بڑی تھی، لیکن وہ خادموں کی طرح پیش آنا، تو ان کی سادگی تھی نبی علیہ السلام کی، ٹھیک ہے نا۔ اتنا ان کو نبی تھے، وہ آخری سب سے اعلیٰ، تو پھر بھی وہ گھر میں سادگی سے رہ رہے ہیں۔ ہمیں اگر تھوڑا سا کوئی پیسہ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی تھوڑے سے لوگ جاننا شروع کر دیں، ہم بیویوں پہ بھی روب ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ کھانا جیسے بھی گھر میں بن گیا، بعض لوگ ہلکے کا نمک تیز ہو گیا یا کھانا لیٹ ہے، اس طرح کو گھر میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات میں۔ یہیں اگر بیوی نماز نہ پڑھے شاید ان کو غصہ نہ آئے، بچے نماز نہ پڑھیں، خلاف شرعی کام کریں، ان کو غصہ آنا چاہیے، وہاں پہ غصہ نہیں آئے گا۔ دنیا کے کام میں غصہ کریں گے جہاں پہ درگزر کرنے کا کام ہے۔ کپڑے اگر لیٹ ہیں، کپڑے استری نہیں،
اگر جوتا کا صاف صفائی نہیں کی، جوتا صاف نہیں، یا اس طرح کے کام گھروں میں ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، ان پہ جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں. تو یہ نبی علیہ کھانے میں عیب نکال رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یہ نہ قدری والی بات ہے، نہ قدری والی بات بنتی ہے اگر آپ اس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. شوہر اگر کھانے میں نمک تیز بھی ہو جائے تو پھر بھی بیوی کی خبر جو ہے نا وہ، اگر ہم دیکھا گیا کہ اگر دیکھتے ہیں کہ شوہر اگر دیکھتا ہے کھانے میں نمک تیز ہے تو پھر بیوی کی خیر نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیوی ایک عورت جیسے عورت ہے، بیوی بھی، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. چھوٹی موٹی باتوں پر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی اگر آپ پڑھتے ہیں نہیں ہیں تو اس لیے پھر ہمارے گھروں میں ایسے حالات بنتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے حالات. دوسرا مسئلہ، نبی علیہ السلام رات کو عشاء کے بعد سو جاتے تھے، لیکن ہمارے ہاں شوہر گھر آتا ہی 12 بجے کے بعد، گھر میں داخل بھی 12 بجے کے بعد ہوتے ہیں. ہم اپنی ازدواجی زندگی کو ٹھیک کر سکتے ہیں اللہ کے نبی کی گھر کی زندگی کی روشنی میں. اگر ہم اللہ کے نبی کو اپنا اسوہ حسنہ نمونہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہماری دنیا کی زندگی جنت میں تبدیل ہو سکتی ہے اور آخرت بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. ہم کو بھی ویسے ہی شوہر بننا چاہیے جس طرح نبی علیہ السلام گھر میں شوہر بنے ہیں. اس سے ہماری گھریلو زندگی بہتر ہو سکتی ہے.